خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ پروگرام صفیہ ٹی وی کی جانب سے، جس کا نام حج، احکام اور فلسفہ رکھا گیا۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے حج کے احکام کے ماہر مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس ایپیسوڈ کے لیے، اور میرے ساتھ سے میرے بھائی، میرے ساتھی بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں، اور ہم اپنی پوری توجہ سے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے انسٹرکشنز کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ پلیز طواف کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف حج ایک ایسی عبادت ہے جسے انجام دینے سے پہلے انسان کی نیت کا خالص ہونا بہت ضروری، اور انسان کو اس کے احکام کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ حج کے سب سے اہم رکن کا نام طواف ہے، جی، اور ہر مسجد کی جب آپ جائیں تو 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھی جاتی ہے، لیکن جب خانہ کعبہ میں آئیں تو یہاں طواف کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اچھا، اللہ نے بیت اللہ قرار دیا، خانہ کعبہ کو اپنا گھر قرار دیا، اور طواف محبت کی علامت ہے۔ ہم اللہ سے اپنے محبت کے اظہار کے لیے طواف کرتے ہیں۔ ٹھیک، کچھ اس کی شرائط ہیں اور کچھ اس کی واجبات۔ سب سے پہلے شرائط بتا دیں کہ انسان کے پورے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے احرام کے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں مرد اور خواتین کے لیے شرائط ہیں۔ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جس میں یعنی آپ کے لیے وضو بھی شرط ہے۔ اچھا، تو خواتین اپنے مخصوص ایام میں طواف نہیں کر سکتی، انہیں پاک ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، یا پھر کسی اور کو نیابت دینی ہوگی کہ ان کی نیابت میں طواف بجا لائیں۔ ٹھیک، اور طواف کے فوراً بعد نماز ہے، اس کی بات بعد میں کریں گے۔ لیکن مردوں کے لیے ختنہ بھی ضروری ہے۔ جی، اب ہم شروع کریں گے کہ اس کے احکام کیا کیا ہیں۔ ٹھیک، خانہ کعبہ کے اس شبیہ کے سامنے ہم آپ کو جلدی جلدی احکام بیان کریں گے جی، کہ جو اصل خانہ کعبہ ہے اس کی ایک شبیہ بنائی گئی ہے، جی، اور یہ خانہ کعبہ کا در سامنے نظر آ رہا ہے، حجر اسماعیل ہے، اور یہ جو قریب کی جگہ شاہزروان سے کہا جاتا ہے، اور جہاں دروازہ اس کے ساتھ ہی حجر اسود ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ خانہ کعبہ سے جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو جیسے یہ ڈائیگنل بالکل ایسے جگہ ہے، وہاں حجر اسود کے سامنے اب پہلے ایک گرین لائٹ ہوتی تھی سائڈ پہ، اچھا، اس کو اتار دیا گیا۔ اچھا، پہلے زمین پہ ایک ڈائیگنل پورا حرم جو ہے اس کی زمین سفید ہے، جی، سفید ماربل ہے، وائٹ ماربل ہے، اور وہاں ایک کالے رنگ کا نشان ہوتا تھا، زمین پہ ٹائلیں ہوتی تھی جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں سے طواف شروع ہونا۔ اب انہوں نے سب کچھ ہٹا دیا۔ لیکن قبلہ وہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پھر تمام افراد بہت ہجوم کی وجہ سے تنگ چل رہے ہوتے تھے، اور ہر آدمی کوشش کرتا تھا کہ تھوڑا سا دھکا دے اور پھر دیکھے زمین پہ کب لکیر شروع ہوگی، اچھا، اور پھر کہ میرا نشان اب یہاں سے شروع ہوا تو طواف شروع ہو گیا، میرا دوسرا چکر مکمل ہو گیا، میرا طواف کا تیسرا، تو شوط کہتے ہیں عربی میں، اردو میں ہم چکر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ ٹھیک، تو اب یعنی آپ خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ نہیں، بلکہ یہ ڈائیگنلی ایسے ترچھی لکیر ہوگی جو زمین کے اوپر جہاں سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے۔ اچھا، شروع بھی وہیں سے ہوگا طواف، اور اختتام بھی آپ کے طواف کا حجر اسود پہ ہوگا۔ اچھا، ساتھ آپ کو جو ہیں وہ شوط یعنی چکر لگانا، ٹھیک۔ طواف کے مکمل کرنا واجب ہے۔ آپ کے پرمیشن سے اگر ہم آپ کے سامنے اس عمل کو بجا لا سکتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھیں، اور اگر کوئی غلطی کی تو پلیز آپ اگر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ شروع کریں، پھر میں آپ کو اس کے دوران تصحیح کرتا رہوں گا اگر کوئی غلطی ہوئی، اور جو دوسرے احکام میں ساتھ ساتھ بیان کروں گا۔ اب آپ طواف شروع کرنے لگے ہیں، اور طواف جو ہے حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود ہی پہ تمام ہوتا ہے، لیکن آپ کچھ زیادہ آگے آ گئے ہیں۔ اوہ اچھا، سوری۔ ہم جب حجر اسود سے کہتے ہیں تو یہ ایک لکیر میں نہیں بلکہ ڈائیگنلی یعنی ایک ترچھی لکیر ہے۔ اب انہوں نے زمین سے وہ ٹائلیں اتار دی ہیں اور گرین لائٹ بھی اتار دی ہے، جی، تو حجر اسود سے آپ کو تقریباً ایک ترچھی لکیر بنتی ہے، یہاں سے آپ نیت کریں گے، چاہے عمرہ مفردہ ہو، چاہے عمرہ تمتع ہو، چاہے حج تمتع۔
جب بھی آپ طواف کرنے لگیں تو اسی مقام سے شروع کریں گے اور نیت کریں گے. سب سے پہلا طواف میں نیت واجب ہے, اور آپ نیت میں کہیں گے کہ طواف بیت اللہ کرتا ہوں حج تمتع کا برائے حجت الاسلام واجب قربتاً اللہ, اور اس لکیر سے شروع کریں گے. آپ کا کاندھا ہمیشہ الٹا کاندھا, لیفٹ شولڈر آپ کا ہمیشہ کعبے کی طرف رہے گا. اچھا, جب بھی آپ باہر بھی نکل جائیں تو آپ کبھی اپنے آپ کو سیدھا نہیں کریں گے, بلکہ اپنا بایاں لیفٹ شولڈر ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں گے. یہ آپ کا کاندھا ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف رہے گا. ٹھیک. قبلہ ابھی آپ نے نیت کے بارے میں ہمیں بتایا, تو اسی مطلب کسی بھی زبان میں ہم نیت کر سکتے ہیں؟ نیت کو زبانی کہنا ضروری نہیں, دل میں ہونا ضروری ہے. اچھا, جب آپ کے دل میں نیت ہے تو آپ کسی بھی زبان میں اپنی نیت ذہن میں لا سکتے ہیں ٹھیک کہ میں اپنی طرف سے یا کسی کی نیابت میں ٹھیک طواف شروع کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی, اب میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں جی آپ کے مطابق. اب آگے مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ بس اب آپ جو ہے شروع کریں گے, اور مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں یہ طواف واجب ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر مجمع بہت زیادہ ہے مسجد الحرام میں, جی, اور طواف کی جو یعنی جو چکر ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے, مجمع بہت دور تک جا چکا ہے, تو پھر لازم اور ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے طواف کریں. آپ باہر سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے باہر بھی مجمع ہونا چاہیے. اچھا, آپ کے رائٹ سائڈ پہ, آپ کے سیدھی طرف. آپ آخری آدمی نہ ہوں بلکہ مجمع کے اندر ہوں, تو آپ کا طواف صحیح ہے. ٹھیک. تو اب کوشش یہ کریں کہ مقام ابراہیم کے اندر ہو طواف, نہ ہو تو کوئی حرج نہیں, باہر سے بھی طواف کر سکتے ہیں اگر آپ کے باہر بھی دائیں طرف مجمع ہے جب آپ آ رہے ہیں. سمجھ گیا. اور یعنی اس کو کہا جاتا ہے اینٹی کلاک وائز, انگلش میں کہتے ہیں. اچھا, کہ جو گھڑی جس طرح چلتی ہے ویسے طواف نہیں, بلکہ اس کی الٹی سمت ہے آپ نے طواف کرنا ہے. جی, جیسے نظام شمسی چلتا ہے, اچھا, سارے جو سیارے ہیں وہ سورج کا طواف جیسے کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے طواف کرنا ہے. واہ, ٹھیک ہے, اب آپ لوگ شروع کریں گے. بسم اللہ. میں آ سکتا ہوں کہ مطلب نیت میں نے کر لیا, دوستوں نے بھی کر لیا نیت, چلتے ہیں ہم. اب آپ لوگ طواف کریں گے. طواف جو ہے وہ اس میں اگر کچھ نہ پڑھیں تب بھی کافی ہے, لیکن کچھ مستحب دعائیں ہیں جو آپ طواف کے دوران دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کچھ بھی یاد نہ ہو تو صلوات پڑھتے رہیں, قرآن کا جو سورہ یاد ہو دہراتے رہیں, اور اس دوران جو ہے کچھ نہ بھی پڑھیں تو کافی ہے. لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ مجمع آپ کو نہ چلائے بلکہ آپ خود اپنے قدم اٹھا کے چلیں. طواف کے دوران برادر کبھی بھی خانہ کعبہ کا رخ نہیں کر سکتے, اور آپ کو ہمیشہ اپنا بایاں کاندھا کعبے کی طرف رکھنا ہے. خانہ کعبہ کو چومنا اور اس دوران طواف کے دوران اس کی اجازت نہیں ہے. جب طواف مکمل ہو جائے تو پھر آپ بعد میں جا کے خانہ کعبہ کو چوم سکتے ہیں. خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ جو جگہ ہے جو متصل ہے اس کی دیواروں سے, اسے شاذ روان کہا جاتا ہے, اور خانہ کعبہ کے طواف کے دوران اس کے باہر سے طواف کرنا ضروری ہے, اس پہ قدم نہیں رکھ سکتے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہمیشہ اپنا الٹا بازو خانہ کعبہ کی طرف رکھنا واجب و ضروری ہے. جب طواف کر رہے ہوں تو برادر کوئی اور کام نہ کریں, نہ خانہ کعبہ کا نہ مقام ابراہیم, کسی اور چیز کو باہر نکل کے نہ زیارت کریں. جب طواف مکمل ہو جائے تو پھر آپ بعد میں زیارت کر سکتے ہیں. سوری کہ مجھے جو سمجھ آئی تھی کہ میں اس طرف نہیں جا سکتا, اگر جگہ نہیں ہے یا اگر بہت زیادہ ہجوم ہے تو پھر میں اس طرف جا سکتا ہوں, لیکن میں نے صرف مس کیا, مطلب مس اگر بغیر مڑے کر لیں مس تو حرج نہیں ہے. اچھا, لیکن اگر آپ تھوڑا مڑیں گے, آپ کا شولڈر الٹا شولڈر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف سے نکل جائے تو پھر اشکال ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی اشکال نہیں. اچھا, جو میں نے جو ابھی کیا ہے وہ غلط تھا, وہ نہیں ابھی یہ ٹھیک ہے. ہاں, لیکن اگر میں نے ایسے جو کیا ہے بس یہ غلط ہے, کیونکہ سنا کہ اتنا بڑا مقام ہے اور چومنا تو ضروری تھا. تو لیکن جب آپ مکمل کر لیں طواف اس کے بعد جتنی مرضی زیارت کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قبلہ. خانہ کعبہ کا جو میزاب الرحمہ کہا جاتا ہے, جہاں جب خانہ کعبہ کا غسل دیا جائے یا بارش ہو تو پانی بہتا ہوا وہاں سے نازل ہوتا ہے.
برادر طواف کے دوران حجر اسماعیل سے باہر طواف بجا لانا واجب ہے اور اندر سے طواف نہیں کر سکتے۔ اس مقام پہ حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ اور دیگر بہت سے انبیاء کے قبور ہیں۔ اپنے طواف میں حجر اسماعیل کو شامل کرنا، اس کے باہر سے طواف کرنا واجب ہے۔ اچھا، تو یہی وجہ ہے کہ ہم اندر سے نہیں جا سکتے کیونکہ قبور ہے؟ اور کیونکہ رسول خدا اور ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ باہر سے طواف کیا اور کہا کہ ہمیشہ باہر سے طواف کرو، ٹھیک ہے، اس لیے باہر سے طواف کرنا ضروری و واجب ہے۔ شکریہ قبلہ۔ شکریہ۔ خانہ کعبہ کی پوری جو حیت ہے، اندر بھی چلے جائیں تو اس کا جو در ہے، اندر بھی قبور ہیں اور کچھ ظروف ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ برادر جب طواف کر رہے ہوں تو اس جہت میں الٹی سمت میں آنا جائز نہیں ہے۔ صرف آپ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کو جب طواف کریں تو آپ کے بایاں شولڈر، آپ کا بایاں بازو، الٹا بازو خانہ کعبہ کی طرف ہو، اس جہت میں طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے 7 شوط، 7 چکر لگانا واجب ہے، اور جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو پھر آپ اس کے بعد دعا بھی مانگ سکتے ہیں، زیارت بھی کر سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں خانہ کعبہ کو، اور حجر اسود کو چومیں، مقام ابراہیم کو، اپنی دعائیں مانگیں، اور جیسے ہی آپ کا طواف مکمل ہو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، اس طرح سے کہ خانہ کعبہ کے اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم آئے، یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کا رخ کر کے 2 رکعت نماز واجب ہے۔ حج کے طواف کے دوران انسان کے لباس کا، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، وضو شرط ہے، اور دیگر واجبات جو ہم نے پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ انسان جب طواف کو مکمل کرے تو وہ حجر اسود کے سامنے، اگر دوران طواف نماز ہو جائے، اذان شروع ہو جائے یا نماز شروع ہو جائے، تو آپ کو طواف دوبارہ کرنا ہوگا، بالکل شروع سے دوبارہ طواف کرنا ہوگا، لیکن اگر 3.5 یا 4 چکر مکمل کر چکے ہیں تو جہاں پہ بھی آپ کا طواف رکا ہے، آپ وہاں سے واپس دوبارہ حجر اسود کے پاس جائیں گے اور اس چکر کو صرف اور صرف دوبارہ لگائیں گے اور اپنے طواف کو مکمل کر لیں گے۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے طواف کے بارے میں ہمیں بتلایا، اور میں نے تو بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں آپ سے اسی ایپیسوڈ کی وجہ سے، اور میں شور بھی ہوں کہ میرے بھائی اور میرے ساتھیوں نے بھی بہت کچھ آپ سے سیکھا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بھائیوں بہنوں، آپ کا بھی شکریہ، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں اس سیریز کے آغاز سے، لیکن معذرت سے ابھی ہم آپ کو اور تھوڑی سی زحمت دیں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو چلنا پڑے گا ہمارے ساتھ سائی پر، سائی، صرفہ اور مروہ، وہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان آپ کو چلنا پڑے گا۔ خیر، آپ کو نہیں، ہم کو، آپ تو آرام سے دیکھیں گے اپنی ٹی وی اسکرین پر اور اپنے صوفے پر۔ ہمارے ساتھ رہیے، اگلی ایپیسوڈ میں ہم ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔